پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. ناظرین کرام، میرے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات چودھری شبیر احمد صاحب موجود ہیں، جو اپنی پارٹی کے 2 روزہ تنظیمی دورے پر کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ وفاق اور بلوچستان جیسے صوبے میں نگراں حکومت میں آپ کی پارٹی کو نمایاں اور کلیدی حیثیت دی گئی ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان ایک نہایتی پسماندہ اور مظلوم صوبہ ہے. لیکن صحت کے حوالے سے اس صوبے میں بہت ہی ابتر صورتحال ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کی نگراں حکومت میں اب تک وزارت صحت کا قلمدان کسی کو کیوں نہیں دیا جا سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پر بات کرنے کا، اور یہ جو سوالات آپ نے کیا ان کو بہتر طریقے سے عوام تک ان کا جواب پہنچانے کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو کوئی کلیدی کردار کن وجوہات کی بنا پر دیا گیا. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا حق بھی بنتا تھا کہ بلوچستان کو اس وقت ایسی سچویشن میں جب حالات اس قسم کے ہیں اور اس کو ایک اچھا موقع ملنا چاہیے تھا پسماندگی کو دور کرنے کا. ہے تو یہ بہت کم سا عرصہ، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہماری قیادت اس موقع کو اویل کر گئی اور بلوچستان کے لیے کچھ ایسا کر گئی کہ آنے والی حکومت کو اس کو کنٹینیو رکھنا اس کی مجبوری بن گیا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. جہاں تک کلیدی کردار کا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت میں صلاحیتیں تھیں ہیں، جسے اسٹیبلشمنٹ نے اور دیگر پارٹیوں نے مانا اور ہمیں یہ موقع دیا، ہماری یہ قیادت کو موقع دیا کہ وہ جو ہے نہ صرف بلوچستان کے مسائل کو ایڈریس کرے بلکہ پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ موقع ملا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہماری یہ قیادت اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں ایک بہتر قیادت بھی ثابت کرے گی، اور ہماری کوشش ہوگی، ہماری قیادت کا جو ویژن ہے کہ ہم پاکستان کو درپیش مسائل سے انشاءاللہ تعالی ایک نکالنے کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 6 ماہ کے یا 4 ماہ کے عرصے میں نکال دیں گے، لیکن ایک اچھا روڈ میپ ضرور ہم دے جائیں گے، اور اگر اس پر عمل کرتے رہے، اسے کنٹینیو رکھا، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے جلد ہی درپیش مسائل سے نکل جائے گی. یہاں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب تک نگراں حکومت بلوچستان کے اندر وزارت صحت کا قلمدان کسی کے سپرد کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ڈاکٹر ہمارے جو غذائی صاحب ہیں ان کو یہ قلمدان سونپ دیا گیا ہے. وہ خود بھی ایک اچھے ماہر ڈاکٹر ہیں، اور پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ یہ دوسری دفعہ، اس سے پہلے ہماری ایک رہی ہیں ایڈوائزر باپ پارٹی کی ڈاکٹر بابا بلیدی، اور اب جو ہے ڈاکٹر جو غذائی صاحب کو ایک قلمدان دیا گیا ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ مسائل صحت کے مسائل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان جس طرح کی پسماندگی کا شکار ہے، اسی طرح صحت کے مسائل بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں. وہاں زچہ بچہ کو وہ فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، پولیو کا کوئی نہ کوئی کیس آئے دن اس میں نکل آتا ہے،
اور دوسرا جو سب سے بڑے ہمارے مسائل ہیں پانی کیونکہ صاف نہیں مل رہا. ہمارا نصیر آباد ڈویژن جو ہے ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے, اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بیسک بچوں کا مسائل ہیں صحت کے حوالے سے, ان پر بھی بہت خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو کیونکہ اب ٹائم تو کم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بہتر طریقے سے ان کو کسی بہتر انداز میں چلائیں گے, اور وفاقی حکومت سے بھی جو سپورٹ ہمیں چاہیے, جو ہمارا حق بنتا ہے, کیونکہ وزیر اعظم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے بیسک مسائل سے بھی خصوصی آگاہ ہیں, تو انشاءاللہ وہ بہتر انداز میں ہمارے مسائل کو ایڈریس بھی کریں گے, اور جو ضروریات ہیں ہمارے صوبے کی اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. چودھری صاحب, یہ آپ ذرا وضاحت کریں گے کہ ہمارے جو عالمی ڈونر ادارے ہیں اور جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں اپنے اپنے پروگرام چلاتے ہیں, تو بلوچستان میں اس وقت یونیسیف اور WHO وغیرہ کی جانب سے وہ کون سے منصوبے ہیں جو کہ صحت کے اداروں میں چلائے جا رہے ہیں؟ اس میں جو فارن ڈونر ایجنسیاں, اس میں اس وقت تو دو ہی مین زیادہ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے, WHO اور دوسری یہ یونیسیف. یہ ان کی ایک خاص توجہ رہی ہے شروع سے بلوچستان کے حوالے سے. تو پولیو کے حوالے سے بھی ان کی ایک اچھی انوالومنٹ ہے. پھر یہ زچہ بچہ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے, اس میں بھی یہ کافی مختلف ہمارا جو ریموٹ ایریا اس میں یہ کام کر رہے ہیں, اور اس سے کافی حد تک ہم استفادہ بھی مل رہا ہے, ہمارے لوگوں کو مستفید بھی ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم پسماندہ ہیں, جتنے ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں, یہ ان کا کام ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں اس وقت بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے, اور اس وقت جس طرح آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم تمام ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا ان سے ایک مطالبہ ہوگا, اپیل نہیں, میں مطالبہ کہوں گا کہ وہ بلوچستان کو بھی اسی طرح سیریس لیں اور اس کے مسائل پہ خصوصی توجہ دیں, تاکہ یہاں سے لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ختم ہو, اور یہاں جو ہمارے وسائل ہیں اس سے بھی صحیح طور پہ نہ صرف بلوچستان کی عوام مستفید ہو, بلکہ اس سے پورے پاکستان کو ایسا فائدہ پہنچے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں. ابھی حال ہی میں بلوچستان کے اندر بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کی باقاعدہ تشکیل عمل میں آئی ہے, جس کا بنیادی مقصد عطائیت کی بڑھوتری کو روکنا اور صحیح معنوں کے اندر جو عوام کو صحت کی سہولیات مہیا ہونی چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کچھ کہیں گے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن صوبے میں بالخصوص صوبائی دارالحکومت کوئٹہ صحت کے اداروں کو باقاعدہ بنانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے, اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے. لیکن جی انہوں نے ابھی اپنا کام شروع کیا, جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ جی وہ کمیشن ابھی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, ابھی اس کو فارم کیا گیا, ان کا اسٹارٹ انہوں نے لے لیا ہے. اس میں صوبائی دارالحکومت ہی نہیں بلکہ جو ہمارے گرد کے دوسرے شہر ہیں, CPO ہے, خوزدار ہے جو مین ہے, وہاں پہ بھی ہمارے یہ جو سب سے پہلا تو انہوں نے جعلی ادویات کے اوپر جو ہے نا بہت بڑا ایکشن لیا ہے, کیونکہ کوئٹہ اور بلوچستان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہاں جعلی ادویات کا کاروبار بڑا تیزی سے پھیل رہا تھا. اس پر ہمارا وہ جو ڈرگ کنٹرول کا شعبہ ہے اس نے ایک اچھا ایکشن لیا ہے. جعلی ادویات, جعلی میڈیکل اسٹورز اور خصوصی جو عطائی ڈاکٹرز ہیں, یہ جو ڈپلومہ لیتے ہیں, ڈسپینسر لکھ کے اپنے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی ان کی پکڑ دکڑ اور ان کی بھی جو ہے اسکوٹنی جو ہے نا وہ جاری ہے, اور اس کا انشاءاللہ تعالی شعبہ صحت پر میں سمجھتا ہوں ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ چونکہ چمن بارڈر جو ہے اور ایران بارڈر جو ہے بلوچستان سے ملحقہ, وہاں سے ادویہ کی اسمگلنگ کی خبریں بھی گاہے بگاہے آتی رہتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان سے ادویہ کی اسمگلنگ دیگر ممالک میں ہوتی ہے, اس کی کوئی روک تھام کے لیے کچھ
हेल्थ केयर कमीशन अपना किरदार अदा लेकिन कर जी ये सकता स्मगलिंग की रोकथाम तो हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, कस्टम है, FC है, इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस ना सिर्फ यहाँ से जाने वाली चीज़ों की बल्कि वहाँ से आने वाली चीज़ें जो हमारी मैशत को नुकसान पहुँचाती हैं उनकी स्मगलिंग भी रोकें, और इस पर इनको एक बेहतर तरीके से कानून साजी करना चाहिए। बजाय ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि बॉर्डर ट्रेड को जो है ना फ़रोग़ मिलना चाहिए, कि वहाँ की जो लोकल आबादी है बॉर्डर के आसपास वो माल के बदले माल दें, और उसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो और ख़ुद कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा करे कि जिससे उनका रोज़गार भी चलता रहे, और बजाय वो स्मगलिंग की तरफ राग़िब हो, हुकूमत पाकिस्तान को भी जो है एक मुनासिब टैक्स मिले और उनका रोज़गार भी बंद ना हो और आमदन भी बढ़ जाए हमारी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने LDN को वक्त दिया। नाज़रीन कराम, आप चौधरी शब्बीर अहमद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात ने बलूचिस्तान में सेहत के हवाले से जो कुछ कहा उसको सुना। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।